السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم تدبیر کرتے ہو مگر اس کا اثر کوئی نہیں، تم بار بار دعائیں کرتے ہو مگر قبولیت کا نشان کوئی نہیں، جس چیز کی تمنا رکھتے ہو اس کے ملنے کی امید کوئی نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو، وہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ وجوہات کی بنا پر آتی ہے جسے تم اکثر غور نہیں کرتے۔ جانتے ہو، ایک انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ وہ یہ کبھی جان نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیروں میں کیا خیر پوشیدہ ہے۔ تمہارا رب خود تم سے فرماتا ہے، اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ خوب جان لو کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہے، ہم اسے معلوم مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر آج تمہارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں، تو سنو، ارشاد نبوی ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہے، یا اس کی تخلیف اس دعا کے بقدر رفع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر آتی ہے جس پر انسان غور نہیں کرتا۔ تم کبھی کسی کی زندگی میں یہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا کہ جس کے بعد تا عمر خاموش بد دعا کی حصار میں آ جاؤ۔ یہ خاموش آہ بہت طاقت رکھتی ہے، جو بنتے کام بگاڑنے کا سبب بنتی ہے، اور اسے وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اس نے کبھی ٹھہرے ہوئے پانی میں مارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم اللہ سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں، اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوے رکھ کر اپنی قسمت کو ہی کوستے ہو تو یاد رکھنا، اللہ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں رکاوٹ کی نظر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ شیطان کا تم پر پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ میرا رب خود تم سے فرماتا ہے، اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے۔ دیکھو، اگر آج
تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں اور کچھ حاصل کرنا ناممکن لگ رہا ہے، تو مان لو یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہے جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتی ہے۔ پتہ ہے آج جتنی چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے نا، وہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشیں، وہ ضرورتیں اور وہ رشتے جن کے لیے تم دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کا بندہ اس پر یقین کا سلسلہ جاری رکھے۔ یاد رکھو آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ یاد دہانی آتی ہے۔ اور تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ عنقریب تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جانتے ہو جب اللہ کی مشیت انسانی مشیت سے مل جاتی ہے نا، تب تمہارے کام پایا تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آج تمہیں منزل کا کوئی واضح راستہ دکھائی نہیں دے رہا تو سنو، جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، تب اللہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں تمہارے لیے خیالات ڈالتا ہے، کہیں کسی کے دل کو تمہارے لیے نرم کرتا ہے۔ غرض وہ خود تمہارے لیے اسباب بناتا ہے اور لگتا ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھنا تمہارا یہ معصوم سا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو الٹاتا ہے اور پلٹاتا ہے۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ تم اپنے آپ کو کبھی بد دعا نہ دو اور اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی سے موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور جو لوگ ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور بے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کی پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو۔ اللہ عنقریب تمہیں وہ سب عطا کرے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو انشاءاللہ۔ اور جن جن لوگوں نے کمنٹ میں مجھ سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہا، میری ان تمام لوگوں کے لیے بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر خواہش کو پوری کر دے جس کے لیے آپ کا دل بہت پریشان رہتا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔